فتح دمشق کے وقت سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عہد کی پاسداری کا ایسا عظیم الشان مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جاتی رہے گی۔ دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف، میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انجرا آفیشل۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کی مٹھی بھر فوج کے ساتھ ملک شام کے دارالسلطنت دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے مگر قلعہ تھا کہ کسی طور پر فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجاہدین کو 1-2 دن کے آرام کا وقفہ دے کر یا تو قلعے کے دروازے توڑنے کی کوشش کریں گے یا اس کی مضبوط دیواروں میں سرنگ لگانے کی ترکیب آزمائیں گے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اللہ کی غیبی مدد ضرور آئے گی۔ ایسے میں رات کے اندھیرے میں ان کی فوج نے دمشق کے قلعے سے نیچے اترنے والی ایک نوجوان کو ان کے سامنے پیش کیا جس نے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی یہ خواہش فوراً پوری کر دی گئی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مجاہدین کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ اس کے مطابق کل رات رومیوں پر حملہ کیا بہترین موقع ہے کہ ان کے مذہبی رہنما بطریق کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور پورا دمشق جشن منا رہا ہے۔ اس جشن میں فوج سمیت سب شراب پیئیں گے اور یہی ان پر فیصلہ کن وار کرنے کا موقع ہوگا۔ دوستو، قلعے پر حملہ اگلی رات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ انہوں نے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے متحد سالاروں کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کیا تھا اور نہ ہی وہ کوئی زیادہ فوج اپنے ہمراہ لے جا رہے تھے۔ وہ یہ کام انتہائی رازداری سے کرنا چاہتے تھے۔ صرف 100 مجاہد جنگجوؤں کو قلعہ پر شبخون مارنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ دوستو، سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پھر 9 مسلم نوجوان، یونس بن مرکز، پھر کاکا اور آخر میں 100 مجاہد کمندوں کے ذریعے سے مشرقی دروازے کی طرف سے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ انتہائی خطرناک مرحلہ قریب آ چکا تھا۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے انہیں رومی فوجیوں کی باتیں سنائی دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یونس بن مرکز نے رومی زبان میں باراب لہجے کے ساتھ ان رومی فوجیوں کو کہا، آگے چلو۔ رومی پہرے دار سمجھے کہ یہ حکم ان کے کسی افسر نے دیا ہے۔ وہ دروازے پر اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھتے گئے۔ اتنے میں مجاہد تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے پہرے داروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور آنن فانن ان کا قصہ تمام کر دیا۔ راہ میں آنے والے ہر رومی پہرے دار سے یہی سلوک کیا گیا اور آخرکار بہت سی زنجیروں اور بھاری بھرکم تالوں سے بند دروازہ کھول دیا گیا۔ دوستو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اپنا دستہ اس کے لیے پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ وہ قلعے میں داخل ہو گیا اور رومی فوج کے دستوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہادری کے بے مثال جوہر دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ رومی دستے بھی اسلامی سپاہیوں کے آگے ڈٹ گئے مگر خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ ان پر آہستہ آہستہ غالب آتا جا رہا تھا۔ طلوع آفتاب تک مسلمان اس جنگ کا تقریباً جیت چکے تھے۔ مسلمان سپاہی اب آگے بڑھے تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اب ان کے سامنے کوئی رومی سپاہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اسے دشمن کی چال سمجھا اور پھونک پھونک کر قدم بڑھانے لگے۔ جب وہ مرکزی گرجے کے پاس پہنچے تو وہاں سے اس کہانی کا ایک نیا موڑ کا آغاز ہوا۔ دوستو، خالد بن ولید اور ابو عبیدہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستے کے ساتھ گرجے کی طرف نکلے تو سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نہایت پرامن انداز میں سامنے سے آ رہے تھے اور ان سب کی تلواریں نیام میں تھیں اور رومی سپہ سالار نعما اور اس کے خاص آدمی ان کے ساتھ تھے۔ اے پروردگار، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ خالد رضی اللہ عنہ کے خیالات اس وقت یقیناً یہی ہوں گے۔ دونوں ناموں سپہ سالار خاصی دیر تک ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سکوت توڑا اور بولے، ابو سلیمان، خالد رضی اللہ عنہ کی کنیت، کیا تم اللہ کے شکر ادا نہیں کرو گے کہ اس کی ذات نے یہ شہر ہمیں بغیر لڑے عنایت کر دیا ہے؟
خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کسی طرح صلح کی بات کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں، میں نے تلوار چلائی ہے اور میرے ساتھیوں پر تلوار چلی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا، وہ خیر و عافیت سے شہر سے چلے جائیں اور ان کا خزانہ اور مال ہمارا مال غنیمت ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس طرح اور کیوں کی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ابو سلیمان، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے قلعے میں داخل ہوئے ہیں، اگر آپ میرے فیصلے کو رد کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن میں دشمن سے معافی کا وعدہ کر چکا ہوں، اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اس کی زد اسلام ہی پر پڑے گی۔ دوستو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ننگی تلوار سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا، ان کے ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا کہ ان میں کئی زخمی بھی تھے، انہوں نے پورا دن لڑ کر فتح حاصل کی تھی، مگر یہ صلح کیوں اور کیسے، اس بات کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ دوستو، پھر خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ساری سازش سمجھ گئے، وہ یہ کہ خالد رضی اللہ عنہ کے حملے کی خبر رومیوں کو بروقت ہو گئی، اور وہ یہ جان گئے کہ ان کی مدہوش اور شراب کے نشے میں دھت فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اسی لیے انہوں نے فوراً لشکر کے دوسرے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چونکہ خالد رضی اللہ عنہ کے شب خون سے ناواقف تھے، وہ قلعے کے طویل محاصرے سے پریشان بھی تھے، اس لیے انہوں نے صلح کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور رومیوں کو امان دے دی۔ یہ احساس ہوتے ہی چند مجاہد تو مان گئے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے لے گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لپک کر ان کے بیچ میں آ گئے اور فرمایا، خبردار، میں ان کی جان بخشی کا عہد کر چکا ہوں۔ عہد کی پاسداری اور اسلامی مجاہدین خالد رضی اللہ عنہ اور ان کی جان باز ساتھی غصے سے پھر رہے تھے، وہ کسی طور پر رومیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے اس قلعے کو نہایت خطرناک مراحل سے گزر کر حاصل کیا تھا، اب وہ اپنی کامیابی کو یوں سازش کا نظر ہوتا دیکھ کر صبر نہیں کر رہے تھے۔ دوستو، اب ایک طرف عہد کے پاسداری کا معاملہ تھا اور دوسری طرف مجاہدوں کی قربانیاں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اگرچہ لشکر کا سالار اعلیٰ نہیں تھے، ان کی عہد کی پابندی خالد رضی اللہ عنہ کے لیے ضروری نہیں تھی، مگر وہ مسلمان تو تھے اور وہ بھی نہایت ممتاز۔ آخر جوش ہار گیا، غصے کو ناکامی ہوئی، عہد کی پاسداری ہوئی اور شیطان کو شکست۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بطور سالار اعلیٰ تاریخی فیصلہ کیا، یہ فیصلہ تھا کہ عہد کی پاسداری کا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی تاریخ پر عہد شکنی کا داغ لگے۔ پھر جب رومی اپنا مال و دولت، اپنی جانیں، سب کچھ بچا کر لے جا رہے تھے تو خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دل پر پتھر رکھ کر انہیں جاتا دیکھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہی رومی اسی اسلحے اور اسی مال کے ساتھ کسی دوسری جگہ ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے اسلام کے سچے اور بااصول مجاہدین ہونے کا انمٹ ثبوت دے دیا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔